अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 अप्रैल 2020 है और आज दिन है मंगल का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो वीडियोस जो आप हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त शदीद इश्तियाल अंगेज़ी पाई जा रही है। कल भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया, जिसमें खातून शहीद हुई और कई पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुए। इसके जवाब में आज पाकिस्तान ने भारतीय चौकियां तबाह की हैं। 3 से 4 के करीब सेक्टर्स में जो भारतीय फौज की चौकियां थी उन्हें तबाह कर दिया गया है और कई भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया को खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इस पर दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर पर एटमी जौहरी जंग हो सकती है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। इसके अलावा भारत की मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्बरियत भी चल रही है। पिछले 6-7 दिन के अंदर तकरीबन 20 के करीब कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। आज भी कई कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर इस वक्त 5 से 6 ज़िलों के अंदर शदीद इश्तियाल अंगेज़ी पाई जा रही है। मुजाहिरीन मुजाहरे कर रहे हैं, उन पर भारतीय जो फ़ौज है वो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने दुनिया को मकबूजा कश्मीर के अंदर तवज्जो देने की उस पर खबरदार किया है। इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन के हमले भी भारतीय फ़ौज के खिलाफ माह रमज़ान के अंदर मज़ीद बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के हमलों में तेज़ी जारी है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सुबह पक्तिया के अंदर, सुबह फारियाब के अंदर, सुबह गौर और इसी तरह से नमरूज़ वगैरह के अंदर तालिबान ने ताज़ा हमले करके कम अज़ कम 1 दर्जन से ज़ायद दुश्मन के फ़ौजी और पुलिस वाले मार दिए हैं। तालिबान के सामने सैकड़ों फ़ौजियों ने पिछले 2 महीने के अंदर सरेंडर भी किया है। और आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, पिछले 24 घंटे के अंदर कम अज़ कम जो अफ़गान पुलिस और फ़ौज के और सरकारी एहलकारों के जो लोग थे उनमें से तकरीबन 30 से 25 के करीब जो लोग हैं वो सरेंडर और हथियार डाल चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज भी अफगानिस्तान से इनखला कर रही हैं। 150 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर अमरीकी फ़ौजियों के दस्ते ख़ुसूसी जहाज़ों के ज़रिए से जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से फिर अमरीका जाते हैं, जिनको करंतना में रखा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अमरीका के मशहूर CNBC नेटवर्क ने रिपोर्ट छापी है कि अपने मुशीरों से ट्रंप ने कहा है कि जल्द से जल्द अमरीकी फ़ौजियों की वापसी का अमल यकीनी बनाया जाए। 135 रोज़ के अंदर अमरीकियों को वापस जाना था एग्रीमेंट के तहत, लेकिन अभी तक अमरीकी नहीं गए हैं, जिसमें 3 से 4 महीने मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान के अंदर मौजूदगी उनके इंतखाबात में शिकस्त का पेश खैमा बन सकती है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अमरीका और चीन के मबैन जारी नए तनाज़े के हवाले से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना का इल्ज़ाम चीन पर लगाया था और अमरीकी सदर ने वाइट हाउस के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमरीका चीन के खिलाफ मज़ीद तहकीकात कर रहा है और चीन से अमरीका अरबों डॉलर हर्जाने का मुतालबा कर सकता है। इससे कबल जर्मनी के एक अखबार ने यूरोप और इसी तरह से दुनिया भर के अंदर कोरोना की वजह से जो हलाकतें हुई हैं उस पर चीन से 165 अरब डॉलर्स का हर्जाना का मुतालबा करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर अमरीकी सदर ने कहा कि हम 165 अरब डॉलर से ज़ायद का हर्जाना का मुतालबा करेंगे। इसका वाज़ेह मतलब है कि चीन पर अमरीका और यूरोपीय ममालिक के मुत्तहिद होकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोरोना उन्होंने फैलाया है, झूठ बोला है, लिहाजा चीन के अरबों डॉलर अमेरिका को, यूरोप को बतौर हर्जाना अदा किए जाएं, वरना दूसरे लफ्ज़ों में जो चीन के खरबों डॉलर की जो सरमायाकारी है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उस पर कब्ज़ा किया जा सकता है। चीन के असासे मुंजमद
مستمد کیا جا سکتے ہیں، اسے دنیا کے اندر ورلڈ وار 3 کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھی امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکی سینیٹر ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ٹام کوٹن نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کے اندر موجود جو چینی طالب علم ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے روکا جائے اور چین کے طلباء اور اسٹوڈنٹ اور طالبات کو امریکہ پڑھنے نہ دیا جائے، کیونکہ چین کے یہ طلباء امریکہ آ کر سائنس اور ٹیکنالوجی اور فوجی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کا نقصان امریکیوں کو ہو رہا ہے اور امریکی جابز جو ہیں وہ چینی طلباء قبضہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسی سینیٹر نے دعویٰ کیا ہے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ چین کے 500 سے زائد عسکری محققین نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو امریکی رازوں سے واقف ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی سے واقف ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام لیبیا سے ہے۔ خلیفہ حفتر باغی نے لیبیا کے اندر خود کو لیبیا کا حکمران ڈکلیئر کر دیا ہے۔ خلیفہ حفتر نے طرابلس کے اندر جنگی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سپورٹ کر رہے ہیں۔ ترک فوجیں وہاں کے منتخب حکومت فائد السراج کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے، یورپی یونین نے، امریکہ نے، جو خلیفہ حفتر نے خود کو لیبیا کا حکمران ڈکلیئر کیا ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن روس جو پس پردہ خلیفہ حفتر کو سپورٹ کر رہا ہے، اس نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، لیبیا کی تقسیم، لیبیا پر باغیوں کے قبضے سے وہاں جو ترک فوجیں ہیں، لیبیا کی منتخب حکومت ہے، وہ شدید اس پر تنقید کر رہی ہیں اور ان کے حملے آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ایران، امریکہ اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے الزام عائد کیا ہے کہ خلیج عربی کے اندر امریکی اور سعودی بحریہ مسلسل جنگی مشقیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خلیج عربی کے اندر آبنۂ ہرمز کے اندر شدید اشتعال انگیزی بڑھ سکتی ہے۔ دوسری جانب جو سعودی عرب کے جزیرے ہیں ریڈ سی میں، وہاں پر بھی سعودی عرب کی بحریہ اور امریکی افواج مشترکہ طور پر جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے فوجی سیٹلائٹ چھوڑی گئی تھی اور اسی طرح سے آبنائے ہرمز کے اندر ایرانی سپاہی پاسداران کی کشتیوں اور امریکی جہازوں کے درمیان اشتعال انگیزی بھی بڑی تھی، جس پر امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایرانی جو سپاہی پاسداران کے جہاز ہیں، انہوں نے اگر کچھ اس طرح کی غلطی کی تو ان کو فوراً تباہ کر دیا جائے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خلیج عربی کے اندر اور اسی طرح سے مشرق وسطیٰ کے اندر کورونا کے بعد ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ایران کو اور عربوں کو لڑانا یہ امریکی اور یورپی کمپنیوں کے، یورپی ممالک کے مفاد میں ہے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے ان کی معیشتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اسلحہ بکنا بند ہو گیا ہے اور پیٹرول کی قلت یا پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے گری ہیں، جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ پریشان ہے۔ یوں آنے والے دنوں میں کوئی بڑی خطرناک جنگ ہو سکتی ہے ان ممالک کے درمیان۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے صدی کا متنازع منصوبہ شروع کیا تھا، جس میں فلسطینیوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا تھا۔ آج امریکہ کی جانب سے اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل یا گریٹر اسرائیل کو وسعت دینے کے لیے تیار ہے اور فلسطینی علاقوں میں قائم جو غیر قانونی یہودی بستیاں ہیں ان کو اسرائیل کا حصہ تسلیم بہت جلد امریکہ کر لے گا۔ اگر یہ بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور امریکہ گریٹر اسرائیل کو آگے بڑھا رہے ہیں اور فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس جمعرات کو آن لائن ہونے جا رہا ہے، جو ایک طرح سے فرضی اجلاس ہے۔ اس میں اسرائیل کی جو فلسطینی علاقوں پر مزید جاریت ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں پچھلے 72 سالوں سے اسرائیل کی غاصب فوج فلسطینیوں کے علاقوں پر، زمینوں پر، مسجد اقصی پر قبضہ کر رہی ہے، لیکن عرب ممالک کے سوائے مذمت اجلاس کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کے جانشین امت مسلمہ کے وارثین کو چاہیے کہ وہ مسجد اقصی کی حفاظت، فلسطین کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان روایتی جنگ تو چلتی رہتی ہے، اب اسلحے کی دوڑ میں بھی دونوں ممالک ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے 70 کروڑ ریال سے زائد کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جو سعودی عرب کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور سعودی عرب اب باقاعدہ ڈرون طیارے بنانے جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر جو 3 بڑے ممالک ہیں اسلحہ خریدنے والے، ان میں سر فہرست سعودی عرب ہے۔ اربوں ڈالر کا سالانہ اسلحہ سعودی عرب یورپ سے، امریکہ سے خریدتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایران بھی خفیہ طور پر خطرناک جنگی ہتھیار بنا رہا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ کے اندر اسلحے کی دوڑ اور جنگی جنون میں ایک نیا اضافہ دیکھنے
دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت اور چین کے درمیان نئے تنازع کے حوالے سے ہے۔ بھارت کو چین نے کورونا کے لیے جو ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں وہ فراہم کی تھیں۔ آج بھارت کے جو ڈاکٹرز ہیں، طبی عملہ ہے، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ چین نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور غیر معیاری کٹس فراہم کی ہیں، جس پر چین کے خلاف ہم عالمی عدالت میں جائیں گے اور مقدمہ دائر کریں گے۔ اس پر چینی سفارت خانے نے رد عمل دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ انہوں نے معیاری کٹس دی ہیں لیکن ان کو استعمال کرنا بھارتیوں کو نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے نتائج مختلف آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مختلف یورپ کے ممالک بھی چین کی جو غیر معیاری کٹس ہیں ان پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے اندر کورونا ووہان کے اندر سے پھیلا تھا، آپ جانتے ہیں وہاں پر مکمل طور پر اب آمد و رفت اور وہاں معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ چین کا ماننا ہے کہ انہوں نے کورونا کو شکست دے دی ہے، جبکہ بل گیٹس نے پاکستان اور بھارت کے اندر کورونا کے متوقع کیسوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ ان ممالک کے اندر کورونا کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ ان کے پاس ایسی معیاری چیزیں نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں جس کی وجہ سے کورونا کی ٹیسٹنگ کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں بل گیٹس کو دنیا کے اندر متنازع ترین شخص قرار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے اور کورونا کی ویکسین کو تیار کر کے اس کو بیچنے کے لیے دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس طرح کے متنازع منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ اور بل گیٹس کو علم ہے کہ انہوں نے کورونا کا ان کو علم بھی تھا، ان کے پاس ان کی ویکسین بھی ہے، لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے کر ان کی آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ نیوزی لینڈ، ناروے، ایران وغیرہ سے ہے۔ نیوزی لینڈ اور ناروے نے کورونا پر قابو پانے کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھی کورونا کا اب مریض نہیں ہے، لہٰذا وہ کورونا کو شکست یا کورونا سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے اندر کورونا کی متوقع تعداد بڑھ رہی ہے اور ایران کے اندر زہریلی ادویات کھانے سے 700 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایران کے اندر کورونا کی وجہ سے 10,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ایرانی حکومت کے پاس مناسب ادویات سہولیات نہیں ہیں کہ وہ ان سے نمٹ سکے، اور بہت سے ایسے علاقوں میں جو جیلوں کے اندر سنی آبادی کو قید کیا ہوا ہے ان کے اندر بھی کرونا وائرس بڑھ رہا ہے اور انہوں نے بھی بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں، ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے دوسرے چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔